أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سیدنا و نبینا و شفیعنا بالقاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلی بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہم صلی اللہ وبارک وسلم وزد علی صاحبۃ الدعوۃ النبویہ وسعولۃ الحیدریہ والعصمۃ الفاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعۃ الحسینیہ والعبادۃ السجادیہ والمعصر الباقریہ والآثار الجعفریہ والعلوم الکاظمیہ والحجج الرضویہ والجود التقویہ والنقاوة النقویہ والحیبۃ العسکریہ والغیبۃ الالہیۃ بالقائم بالحق صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد اما بعد فقال اللہ تبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر ولیال العشر بآواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد تمام حمد و ثنا، تمام شکر، تمام توبہ اس معبود برحق کی بارگاہ میں کہ جو توبہ کو قبول کرنے والا ہے، تمام سجدے، تمام عبادتیں اس معبود برحق کی بارگاہ میں کہ جو ہم کو ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، اور بے شک تمام التجائیں، تمام حسرتیں، تمام باتیں اسی کی بارگاہ میں کہنے کی ہیں جو حسرتوں کا پورا کرنے والا ہے، اور بے شک وہی پروردگار عالم کہ جس نے بے شمار نعمتیں اپنے بندوں کے لیے واہ کر دی، اور یہ کہہ کے قال عز و جل یا ملائکتی سکان سماواتی و عزتی و جلالی انما خلقت السماء مبنیۃ والارض مدیۃ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیۃ ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری الا فی محبۃ ہؤلاء خمسۃ تحت الکساء کہ میں نے تو کشتیوں کو نہیں چلایا، دریاؤں کو نہیں چلایا، کائنات کی تمام نعمتیں ان کے صدقے میں ہیں کہ جو ایک چادر کے نیچے جمع ہیں اور جس کے نور سے پوری کائنات چمک رہی ہے۔ صلوات پر محمد والے عزیزان گرامی، عشرہ محرم 2021 کی یہ چوتھی مجلس ہے، اور قرآن و حسین شفا ہیں کے نام سے ہم کچھ باتیں ایسی بیان کر رہے ہیں کہ جو آسانی سے ہماری سمجھ میں بھی آ جائے، اور جس کے نورانی کلمات کی روشنی میں ہم اپنے قلب اور اپنے جسم اور اپنی روح کے لیے شفا حاصل کر سکیں۔ بے شک ظاہری جو بیماریاں ہمیں نظر آتی ہیں، جیسے آنکھوں میں تکلیف ہو گئی، سر میں تکلیف ہو گئی، دل کی بیماری ہے، جسم کے ہر اعضاء میں اللہ نہ کرے کوئی نہ کوئی اگر نقص آ جاتا ہے تو ہم دوڑ لگاتے ہیں ڈاکٹر کی طرف اور ڈھونڈتے ہیں کہ کون ایسا طبیب ہے کہ جو ہارٹ اسپیشلسٹ ہے، جو آئیز اسپیشلسٹ ہے، جو برین اسپیشلسٹ ہے، اور آج کل تو جو بیماریوں کا غلبہ ہے اس میں تو بہت اچھی طرح سے آنکھیں کھل چکی ہیں کہ اب کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، کہ پہلے کوئی کتنا بھی کھانستا رہے چھینکتا رہے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا تھا، آج کے دور میں اگر کوئی گلا بھی صاف کرتا ہے تو 10 لوگ مڑ کے دیکھتے ہیں کہ بھئی اس کو کیا ہو گیا، اس کی تو آواز نکلنا شروع ہو گئی۔ یعنی بیماریاں اتنی غلبہ حاصل کر رہی ہیں ہماری روزانہ کی زندگی میں کہ ہم حیران و پریشان ہیں، اور آج ہر شخص، ہر قوم کہ جس کا تعلق اسلام سے ہو یا نہ ہو، ہر کوئی اس بیماری کا درمان ڈھونڈتا پھر رہا ہے۔
اور اس درمان کے چکر میں ویکسینیشن لگ رہی ہے، انجیکشن لگ رہا ہے، نئی نئی دوائیاں ہو رہی ہیں، کبھی کوئی کہتا گرمی میں رہو، سردی میں رہو، کیا کرو کیا نہ کرو، اور پھر گھبرا کر پہلے کہتے ویکسین نہیں لگائیں گے شاید مر جائیں، مگر اب لگانا ہی لگانا ہے کیونکہ زندگی تنگ ہوتی جا رہی ہے، سانسیں کم ہوتی جا رہی ہیں، اس لیے اس کا درمان کرنا ہے کہ جس بیماری نے ہمیں گھیر لیا ہے چاروں طرف، مگر عزیزو ہم یہاں بیٹھے ہیں وہ درمان کرنے کے لیے جو قرآن اور شفا ہے، جو حسین شفا ہے کہ ایک دفعہ حسین کا نام لے کے تو دیکھو کس طرح سے شفا دیتے ہیں۔ پچھلے سال معجزہ ہے، ہر کوئی یہ کہتا تھا وہاں سے آئی ہے بیماری، وہاں سے آئی ہے بیماری، اور آ کر آپ لوگ نے اس بیماری کو پھیلایا ہے، مگر دیکھیے تو صحیح نام حسین کس طرح سے مجمع رہا، کس طرح سے مجالس ہوئی، کس طرح سے جلوس ہوئے، مگر حسین اس درمان کے صدقے میں احتیاط کے ساتھ وہ بیماری کا کہیں نام و نشان نہیں رہا۔ آج یہی وجہ ہے عزیزان گرامی کہ لاک ڈاؤن صرف 9 دن کا تھا، زیادہ بڑھانے کی ہمت نہ ہوئی کہ اگر زیادہ بڑھا دیں گے تو کچھ اور ہم پہ مصیبت آ جائے گی، پہلے عزائے حسین برپا ہو لینے دیں، نام حسین برپا ہو لینے دیں، شاید یہ ذکر حسین سے اس ملک سے اس دنیا سے بیماری چلی جائے، شاید ذکر حسین سے شفا ہو جائے۔ تو یہ ذکر حسین، یہ قرآن کی آیتیں جو قرآن ناطق کے ساتھ ہمارے لیے شفا ہیں اور قلبوں کے لیے بھی شفا ہیں۔ ہمارے دلوں میں کیا کچھ نہیں ہے، کینہ بغض، اور یہ کینہ بغض بیماری بن کے کیسے نکلتا ہے؟ زبان سے نکلتا ہے، کسی کی غیبت کر رہے ہیں، کسی پہ تہمت لگا رہے ہیں، کسی کی اچھائی اگر بیان کی جاتی ہے ہمارے درمیان، ارے ہوگا، ارے ہوگا، وہ اتنی اچھی ہے، وہ اتنا، ارے ہوگا دیکھ لیں گے، ہم نے تو نہیں دیکھا، یہ 2-3 جملے بیان ہوتے ہیں۔ ہاں اگر بدبختی یہ ہے کہ اس کی کوئی چھوٹی سی برائی، اچھا یہ بات ہے، یہ کہے کہ جو اس کی ادھر سے ادھر جو ٹیلی فون موبائل ہمارے درمیان میں ایک ایسی عجیب و غریب ایجاد ہے کہ 1 سیکنڈ میں پورا شہر باخبر ہو جاتا ہے اس برائی سے جو اس بیچارے میں موجود بھی نہیں ہے، اور جو اچھائیاں اس میں موجود ہے وہ کسی برابر والے کو بھی خبر نہیں ہوتی، اس لیے کہ ہم دل کے مریض ہیں، اس کے اندر حسد ہے، اس کے اندر بغض ہے، اس کے اندر ظاہری بیماری کے لیے تو کارڈیو دوڑتے ہیں، ہارٹ اسپیشلسٹ کے پاس جاتے ہیں، تو باطنی بیماری کے لیے ہم قرآن سے شفا کیوں نہیں حاصل کرتے، متمسک کیوں نہیں ہو جاتے قرآن سے، جبکہ علماء، مجتہدین، مفسرین سب یہ کہتے ہیں کہ روزانہ اگر قرآن کی تلاوت کی جائے تو انسان کے سامنے سے حجابات کے پردے ہٹ جاتے ہیں، وہ ذاکرین معلین میں شمار ہوتا ہے۔ روزانہ اگر قرآن کی تلاوت کی جائے، جتنی توفیق ہو، جتنا آپ کو ٹائم ملے، میں نے پہلی مجلس میں کہا تھا کہ 10 آیتوں والا ذاکرین بن جاتا ہے، 50 آیتوں والا جو ہے وہ خدا کی بارگاہ میں غافلین میں شمار نہیں ہوتا، اور اس سے زیادہ جو قرآن پڑھ جائے وہ علیین میں شمار ہوتا ہے۔ تو دل کی بیماری کے لیے جو قرآن کی خوبصورت آیت ہے، ہم اس کو روزانہ بعد فجر اگر اس کی تلاوت کریں، جس کو کہتے ہیں سورہ دہر، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، یاد کرو اس وقت کو کہ جب کچھ بھی نہیں تھے، وَإِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، کہ ہم نے انسان کو 2 ملے ہوئے نطفے سے بنایا ہے، غلیظ پانی سے، اور جب وہ بن گیا تو اس کو سمیع اور بصیر ہم نے قرار دے دیا، نعمتیں دے دی۔ اب وہ اما شاکرا اما کفورا، اب چاہے وہ شکر کرے یا کفر اختیار کرے، یعنی جب ان نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا تو یعنی وہ کفران نعمت کر رہا ہوتا ہے اور ہماری رحمتوں سے دور ہو جاتا ہے۔ تو سورہ دہر دل کی ظاہری بیماریاں، دل کی باطنی بیماریاں، یہ انسان کو اس سے شفائی کامل عطا کرتا ہے، اور کب؟ صبح فجر کی نماز کے بعد، اور اگر خدا توفیق دے تو الحمدوں کے بعد اس نماز میں ہی پڑھ لیا جائے اور اس کی تلاوت کی جائے، تاکہ انسان ان بیماریوں سے دور رہے۔ شفا کا مطلب یہ نہیں کہ جیسا ہم چاہ رہے ہیں ویسا شفا ہو، شفا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسا خدا چاہ رہا ہے ویسے شفا حاصل ہو جائے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اگر 70-60 برس کے ہیں، ہم 25 سال کے جوان کی طرح ہمارا جسم ہو جائے، تو یہ ناممکن ہے، کیونکہ دنیا تنزلی کی طرف ہر چیز جاتی ہے، جو بڑھائی کی طرف جاتی ہے وہ نیچے بھی آتی ہے۔ تو خدا کا قدرت کا کچھ قانون ہے، اس قانون کے تحت شفا ملے گی، تو بے شک یہ قرآن شفا ہے۔ ہم اپنے مراجعین، ہم اپنے علماء، ہم دوستان اہل بیت کی زندگی کو دیکھتے ہیں، اور آج تو تذکرہ کرنا ہی دوستان حسین کا ہے، ان عاشقان حسین کا ہے کہ جن کا مقام جنت میں اتنا زیادہ ہے کہ میرے مولا حسین فرماتے ہیں کہ جب کربلا میری زیارت کو آؤ تو پہلے میرے دوستوں کی زیارت کیا کرو،
پہلے گنج شہیدہ میں زیارت نامہ پڑھا کرو، پہلے حبیب ابن مظاہر کے سرحانے پڑھ کے میری زیارت کیا کرو، پہلے حور کے سرحانے پڑھ کے میری زیارت کرو۔ میری زیارت کے لیے اگر آپ ان کی پہلے ملاقات کرو، ان کی اجازت سے میری زری کے پاس آؤ، اتنا بڑا مقام ہے ان کا۔ اور آج انہی کے دوستوں کا ذکر ہمیں کرنا ہے۔ ہم ایک چھوٹے سے مولا کے عاشق کا ذکر کرتے ہیں کہ جن کا نام محمد تقی خانساری ہے، جن کی قبر حرم حضرت معصومہ میں ہے۔ جیسے ہی مسجد اعظم کے سامنے سے آپ داخل ہوں گے، خواتین کو تو 1 ہی گھنٹہ ملتا ہے رات کو یا دن میں، تو جو داخل ہو، کیونکہ ان کی ماشاءاللہ حرکتیں ایسی ہیں کہ ہر وقت اجازت نہیں ملتی علماء کی قبر کے اوپر کھڑے ہونے کے لیے، 1 گھنٹے کی اجازت۔ آپ جیسے آیت اللہ برجٹی کی قبر سے اندر داخل ہوں گے، آپ کو الٹے ہاتھ کی طرف خانساری کی 3 قبریں ہیں، احمد خانساری، محمد تقی خانساری۔ محمد تقی خانساری کے لیے اپنے زمانے کے مراجع تھے، ان کو شکم کی پیٹ کی ایک بیماری ہے جس کے لیے ڈاکٹرز نے کہا کہ آپ کا آپریشن ہوگا اور آپریشن کے لیے آپ کو بے ہوش کرنا پڑے گا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ میں بے ہوش تو نہیں ہو سکتا کیونکہ میں مجتہد ہوں، میرے مقلدین کو فتویٰ دینے میں مجھے اشکال پیدا ہو سکتا ہے۔ تو کہا ضروری ہے، واجب ہے آپ کی صحت کے لیے۔ کہا اچھا اگر واجب ہے تو کرو آپریشن، مگر ایک شرط ہے کہ جب آپریشن شروع ہو تو مجھے بتا دینا، میں اپنے اس راستے پہ چلوں گا جو عشق کا راستہ ہے، جو محبت، جو شفا ہے کائنات کے لیے، یعنی قرآن۔ تمام ڈاکٹرز، معالجین، ان کے دوست، ان کے شاگرد سب یہ کہتے ہیں، جیسے ہی آپریشن کی تیاری ہو گئی اور کہا آغا جان اب آپ کا آپریشن ہم شروع کرنے والے ہیں، تو آپ نے قرآن اٹھایا اور سورہ انعام کی تلاوت کرنا شروع کر دی۔ سورہ انعام ایک طولانی سورہ ہے، سورہ انعام میں بے شمار خدا کی نعمتوں کا ذکر ہے اور بہت مجرب یہ سورہ قرآن ہے۔ سورہ انعام کی تلاوت کرنا شروع کر دی، آپ قرآن پڑھتے جا رہے ہیں، اس عشق قرآن میں، اس محو کے قرآن میں اس طرح سے ڈوب گئے ہیں کہ جب آپریشن تمام ہوتا ہے، سورہ انعام تمام ہوتی ہے، آغا جان آپ کا آپریشن تمام ہو گیا، آپ کو ہم نے ٹانکے آپ کو لگا دیے ہیں، آپ کو ذرہ برابر درد کا احساس نہیں ہوا۔ اور کہتے ہیں یہ کہ اس وقت تمام معالجین حیران اور پریشان تھے کہ ایک چھوٹا سا کٹ لگ جائے تو درد کے مارے رات بھر نیند نہیں آتی، مگر یہ حسین اور قرآن کا یہ معجزہ ہے۔ مگر شرط یہ ہے کہ ہم تطمئن القلوب کے ساتھ لا یمسہ الا المطہرون، کہ ہم اس کو مس کریں طہارت کے ساتھ، پاکی کے ساتھ۔ اگر ہم اس سے مس ہو جائیں، مس ہونے کا مطلب کہ ظاہری مس نہیں ہے بلکہ قلبی مس ہے، قلبی پاک ہونا چاہیے، قلب میں کینہ نہیں، بغض نہیں، نفاق نہیں، برائی نہیں، اس کو ہم مٹاتے ہوئے، دھوتے ہوئے، شستشوئی کرتے ہوئے جب ہم پہنچے قرآن کی طرف تو وہی قرآن اتنا عشق میں ہوگا کہ دنیا کا کوئی درد محسوس نہیں ہوگا، دنیا کی کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوگی۔ اور بے شک یہی معجزہ ہے قرآن کا۔ صلوات اور محمد والے محمد۔ ظاہری شفا ہے، اگر قرض و مقروض میں ہے تو سورہ واقعہ کی تلاوت کیجیے، اگر فشار قبر سے دوری ہے تو سورہ ملک کی تلاوت کیجیے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ دنیا کی ہر بلا سے دور رہیں تو صبح فجر کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت کیجیے، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر سے جو ظاہری طور پر ہم کہتے ہیں جن بوت کسی نے کچھ کر دیا ہے تو سورہ رحمان کی تلاوت کریں، اور خاص طور پہ 13، 14، 15 جو آیتیں ہیں اس کو پڑھ کے پانی پہ دم کر کے اگر آپ اس کو در و دیوار پہ اگر آپ چھڑکیں تو گھر کے اندر سے جو بری بلائیں ہیں وہ دور ہوں گی۔ اسی طرح سے سورہ معارج ہے، سورہ مومنون ہے کہ جو بچے نماز پابندی سے نہیں پڑھتے، ماں باپ پریشان رہتے ہیں کہ ہمارا بچہ جو ہے پابند نماز نہیں ہے، پابند حرام و حلال نہیں ہے، تو جب وہ بچہ سو جائے تو اس کے کان میں سورہ مومنون کی تلاوت کیجیے۔
مسلسل 2-3 روز تو رہا، آپ خود اس کا معجزہ دیکھیں گے کہ کس طرح سے خود بخود پابند نماز ہوتا چلا جائے گا. یعنی ہر ظاہری بیماری کا علاج اس میں موجود ہے. اگر آپ سورہ اسراء پڑھیں تو سورہ اسراء جو ہے وہ آپ کو تقوی کو بڑھاتا ہے. سورہ طٰہٰ جو ہے وہ آپ کو محبت اہل بیت، ہر سورے کی ایک فائدہ ظاہری بھی اور باطنی بھی. عزیزان گرامی، کہ ہمیں کسی اور در پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس نے یہ کر دیا، اس کے تعویذ لکھنے والے کے پاس جائیں. سب سے بڑی تعویذ تو قرآن ہمارے پاس ہے. کسی تعویذ لکھنے والے کے پاس کیا جائیں؟ اور سب سے بڑی جو تلوار ہے ہمارے پاس سپر ہے وہ ناد علی ہمارے پاس. کہ جب رسول میں بھی مشکل آئی، رسول میں بھی دیکھا کہ کوئی مددگار نہیں ہے، چاروں طرف دشمن ہیں، اور جو دوستی کا دم بھر رہے ہیں وہ سب منافقین ہیں. جو دوستی کا دم بھر رہے ہیں سامنے اور کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تو سب منافقین ہیں، کوئی مخلص نظر نہیں آتا. تو پروردگار عالم کی بارگاہ سے کہا بار الہ کیا کروں؟ تو پھر جناب جبرائیل علیہ السلام، یہ نعت علی حدیث قدسی ہے، جو جناب جبرائیل علیہ السلام آتے رسول کے پاس کہ یا رسول اللہ، خدا برائے درود و سلام و تہنیت آپ سے فرماتا ہے کہ پڑھیے تو صحیح نعت علی. مظہر العجائب تجدن لک فی النوائب کل ہم و غم سینجلی بعصمت کا یا اللہ، بے نبوت کا محمد، بے ولایت کا یا علی ہو یا علی ہو یا علی ہو. ابھی 3 مرتبہ یا علی نہیں تھا کہ علی تشریف لیا. آپ یقین کیجئے یہ بہت بڑی سپر ہے، یہ بہت بڑی کاٹ ہے دشمنوں کے لیے. یہ تجربہ کر کے تو دیکھیے کتنے لوگ ایک جو ہمارے مذہب سے بھی تعلق نہیں ہے کہنے کہ ہم نے سنا ہے کہ آپ کے پاس ایک ایسی دعا ہے کہ جس کو پڑھنے سے دشمن بھی دور ہوتا ہے، روزی میں بھی اضافہ ہوتا ہے، برکتیں بھی ہوتی. ہم نے کہا کون سی دعا ہے؟ کہا کہ کچھ علی علی اس کے اندر ہے. ظاہر ہے وہ ہمارے مذہب سے تعلق نہیں تھا، کچھ علی علی ہے. تو میں نے نعت علی پڑھ کے ہاں یہی اور پڑھ کے بتایا. پھر جب وہ ورد کر کے آئے تو کہا کہ بے شک جس کی زندگی میں علی آ جائے تو اس کی زندگی میں کوئی اور آنے کی ہمت ہی نہیں کرتا. مگر یہ ورد علی، ورد قرآن، حسین سے متمسک ہونا یہ ضروری ہے. جب صرف زبانی کلامی عزیزان گرامی باتیں نہیں، رسول کی حدیث ہے اور بیان الانوار میں تحریر ہے کہ آپ نے فرمایا اے لوگو، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری موت شہادت کی موت ہو تو اپنی زندگی میں قرآن کی تلاوت کیا کرو، کیونکہ قرآن کی تلاوت تمہیں برائیوں سے دور کرتی ہے. اگر چاہتے ہو کہ زندگی میں سعادت مندی آ جائے تو قرآن کی تلاوت کیا کرو تم لوگ. اور اگر تم یہ چاہتے ہو کہ موت کے بعد اس دنیا کے اندر قیامت کی تم برکتیں لے سکو، قیامت کی راحتیں لے سکو، عذاب سے دوری ہو جائے تو قرآن کی تلاوت کیا کرو. کیونکہ یہی قرآن روز قیامت ایک خوبصورت شکل میں شفیع بن کر تمہارے سامنے آئے گا اور پھر کہے گا فرشتوں سے جہنم میں کیوں لے جا رہے ہو؟ یہ تو میرا ساتھی تھا، یہ میرا دوست تھا، یہ میری تلاوت کیا کرتا تھا، مجھے اپنی زبان سے جاری کیا کرتا تھا. اور بے شک جو قرآن کو اپنی زبان سے جاری کرتا ہے اس کو کبھی قیامت میں مشکل نہیں ہوگی. اور کیوں مشکل ہوگی؟ ہم اپنی زبان سے قرآن یہ سامد بھی تو یا حسین یا حسین یا حسین ہماری زندگی میں رہتا ہے. اور جب یا حسین کہتے ہوئے ہم قریب جا رہے ہوں گے تو حقیقتاً میں حسین کے سوا دنیا میں کچھ بھی نہیں، حسین کے سوا دنیا میں کچھ بھی نہیں ہے کہ خدا نے خدائی بیچ دی حسین کے ہاتھوں کے اوپر. اس وقت نہیں ہے مگر ایک چھوٹا سا واقعہ ہے کہ آیت اللہ عراقی کے ایک دوست ہیں جو ان کے عالم بھی نہیں ہیں، مجتہد بھی نہیں ہیں، مگر ان کی صحبت میں، علماء کی صحبت میں بیٹھ کر اس منصب تک پہنچ گئے ہیں کہ اگر وہ کسی مریض کے لیے دعا کرتے تھے تو خدا ان کو شفا دے دی، اس مریض کو شفا دے دیا کرتا تھا. اور ایک مختصراً یہ کہ وہ ایک عورت کے پاس جاتے ہیں، وہ عورت عیسائی ہوتی ہے اور ایک طبیب ہے احمد طباطبائی، بہت بڑے مراجع اور بہت بڑے مفسر بھی تھے اور طبیب بھی تھے اور ڈاکٹر بھی تھے. کیونکہ جب علماء اپنی زندگی میں آتے ہیں نا عزیزوں تو صرف ایک ان کے پاس کمال نہیں ہوتے، کمالات ہوتے ہیں ان کے پاس. تو وہ
اس عورت سے پوچھتے ہیں کہ تم نے میرا پتہ کیسے پایا؟ تو وہ فرماتی ہیں کہ میرا بیٹا کینسر کا مریض ہے، بہت پریشان تھی، آخر اس کی نفس ٹوٹنے لگی کیونکہ وہ عیسائی تھی، تو میں نے توسل پیدا کیا جناب مریم سے کہ بی بی مریم آپ کا بیٹا تو مردوں کو زندہ کرتا تھا، میرا بیٹا تو ابھی دنیا میں زندہ ہے، آپ اس کو شفا کیوں نہیں دے سکتی ہیں؟ تو بی بی خواب مرا کر بتاتی ہیں کہ اس وقت میرا دور نہیں ہے، بلکہ 3 نام لیے جاتے ہیں، کہا کہ محمد ہے، فاطمہ ہے، مہدی، ان تینوں ناموں کے ساتھ آج ان کا دور ہے، ان سے توسل اختیار کرو، تمہیں اس سے شفا ملے گی۔ میں نے توسل اختیار کیا اور پھر آپ تشریف لائے، اور پھر کہتے ہیں کہ اس شخص نے یوں ہاتھ لگایا اور بچہ جو ہے وہ اٹھ کر بیٹھ گیا، اور پوچھنے والوں نے پھر پوچھا کہ وہ کیا کہہ کر اس کی کمر کو پکڑ کے اٹھایا تھا؟ اس نے کہا بس یا حسین کہہ کے تمام کیا۔ بس یا حسین کہا اور اس کو شفا مل گئی کہ جناب عیسیٰ ابن مریم بھی جو ہیں وہ سفارش کر رہی ہیں کہ یہی جو ہے وہی شفا ہے، اور کیسے شفا نہ ہو۔ کس کس کا تذکرہ کیا جائے، کس کس کا ذکر کیا جائے کہ حسین یہ کہتے تھے جیسے مجھ کو دوست ملے، نہ میرے بابا کو ملے نہ میرے نانا کو ملے، جو مجھے ملا وہ کسی کو نہ ملا۔ کیسے دوست ہو کہ صبح فجر کی اذان کربلا میں ہو رہی ہے، شب روز عاشوراء علی اکبر اذان دے رہے ہیں، حجت تمام ہو رہی ہے، اذان کے بعد نماز کا اہتمام، ابھی نماز شروع ہونے سے پہلے تیر اندازی شروع ہو گئی۔ اب وہ دوست، مخلص دوست، جان لے کر آ کر حسین کے سامنے کھڑے ہوئے، کربلا کا پہلا شہید سعید، جو مولا کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں تاکہ کوئی تیر مولا کو نہ لگے، جو تیر ادھر آتا ہے کبھی دائیں مڑ جاتے ہیں، بائیں مڑ کے تمام تیر اپنے اوپر لیتے ہیں۔ جب اس منظر کو دیکھتے ہیں کہ زہیر قین، کہ جس کو مولا لے کر آئے تھے کہ چلو تمہارا نام بھی محضر شہادت میں ہے، یعنی وہ اس مخلص، اس اخلاص کی منزل میں تھے تقویٰ کی کہ حسین نے کہا تمہارا نام بھی محضر شہادت میں لکھا ہوا ہے۔ وہ آ نہیں رہے تھے، خود مولا ذوالجناح پہ بیٹھ کر ان کے خیمے کے دروازے پہ کہا زہیر قین چلو کربلا بلا رہی ہے، چلو کربلا چلو۔ اور کربلا میں صبح فجر کے وقت زہیر قین اور سعید دونوں کھڑے رہے یہاں تک کہ نماز تمام ہوئی اور دونوں کی لاشیں زمین پر۔ فجر کی نماز تمام ہوئی، مولا نے کہا تم نے ہماری نماز کی حفاظت کی، خدا تمہاری نماز کو قبول کرے۔ اور پھر جنگ شروع ہوتی ہے، مگر جیسے ہی جنگ شروع ہوئی، صرف یہ 72 شہید نہیں ہیں بلکہ تاریخ لکھتی ہے کہ 130 صرف صحابہ تھے، وہ دوست تھے کہ جو یزید لشکر میں سے 30 لوگ پلٹ کر حسین کی طرف آئے تھے۔ 130 کے قریب صحابہ امام حسین شہید ہوئے ہیں، جن کا نام کتابوں اور مقاتل میں تحریر ہے، اور اس کے اندر ایک خوش نصیب شخص ہے کہ جس کو حر کہتے ہیں۔ حر تمام شب عاشوراء ٹہل رہا ہے، آ کر ان کا بیٹا یہ کہتا بابا، اگر کوئی یہ کہتا تھا کہ عرب کے اندر سب سے شجاع کون ہے تو آپ کا نام لیا جاتا تھا، آج آپ کمزور پڑ رہے ہیں۔ کہا میں کمزور نہیں پڑ رہا بلکہ اپنے آپ کو جنت اور دوزخ کے درمیان میں پاتا ہوں۔ ارے یہ بچوں کی آوازیں سن رہے ہو، لتش لتش، ان کی پیاس کا سبب میں ہوں، حسین کو میں لے کر آیا ہوں، میں سیدہ کو کیا جواب دوں گا؟ ہاں آزاداران حسین، کہا میں تو جا رہا ہوں حسین کی طرف معافی مانگنے، اپنی جان نچھاور کرنے۔ آپ حر چلے حسین کے لشکر کی طرف، پیچھے سے آواز آئی بابا اکیلے جا رہے ہو، اکیلے جنت کی طرف جا رہے ہو؟ غلام نے کہا تمام زندگی آپ کی خدمت کی ہے، اگر جنت جا رہے تو غلام کو چھوڑ دیا، خدمتوں کو بھول گئے۔ غلام بھی چلا، بیٹا بھی چلا، آپ چلے۔ جیسے ہی حسین نے اس منظر کو دیکھا، عباس آؤ، علی اکبر آؤ،
ہمارا دوست آ رہا ہے، چلو اس کے استقبال کے لیے چلتے ہیں۔ عزاداران حسین، جیسے ہی حسین کا خیمہ قریب آیا، حر نے اپنے بیٹے سے کہا میرے دونوں ہاتھوں کو باندھ کر دو، ایسے جانا چاہتا ہوں اپنے آقا کی بارگاہ میں جیسے کوئی غلام اور قیدی جاتا ہے۔ جا کر مولا کے قدموں میں گر گئے، مولا نے سینے سے لگایا، حر یہ کیا بات ہے، یہ شرمندگی کیسی، سینے سے لگایا۔ لشکر حسینی میں ایک تکبیر کی آواز بلند ہوئی، خیموں میں یہ آواز گئی، زینب نے کیا کوئی فوج آ گئی، کیا ہوا بھائی کے لشکر میں تکبیر کی آواز؟ اماں فضہ نے کہا بی بی، حر نے آ کر حسین کے قافلے میں شرکت کی، ہائے کوئی مددگار آ گیا حسین کے پاس، کہا اے اماں زینب، اماں فضہ، جا کر حر کو ہمارا سلام کہنا۔ حر کو سلام ملا، سر و سینہ پیٹ لیا، ہائے حسین پہ وہ وقت آ گیا سید زادی علی کی بیٹیاں غلاموں کو سلام کریں۔ حر کھڑے ہوئے کہا آقا اب میں رکوں گا نہیں، مجھے مرنے کی اجازت دیجیے۔ حر مرنے کے لیے جانا چاہتے ہیں، بیٹا آتا کہتا نہیں بابا پہلے میں جاؤں گا۔ حر کہتے ہاں پہلے تم جاؤ، داغ اپنا دے کے جاؤ۔ بیٹا گیا، میدان کربلا میں شہادت کا وقت قریب آیا، آواز دی بابا ادرکنی۔ حر دوڑتے ہوئے لاشے پہ پہنچے، مگر اس سے پہلے ہائے میرا مولا حسین لاشے پہ پہنچ چکا تھا۔ حر نے دیکھا حر کے بیٹے کا سر مولا کی آغوش میں ہے۔ حر نے لاشا اٹھانا چاہا، کہا نہیں، جوان بیٹے کا لاشا بوڑھا باپ نہیں اٹھاتا، ہائے میں کیا کروں؟ دشت کربلا لاشا علی اکبر نہیں اٹھتا، اے دشت نینوا میں کیسے اٹھاؤں اپنے بیٹے کے لاشے کو؟ میرے مولا کیسے اٹھایا ہوگا لاشا علی اکبر؟ حر کا آخری وقت آیا، حر کا سر مولا کے زانوں پہ ہے، بار بار سر کو ہٹا لیتے مولا، پھر حر کے سر کو اپنے زانوں پہ رکھتے ہیں، ارے پیشانی پہ خون کی دھار ہے۔ مولا نے وہ رومال فاطمہ حر کے سر پہ باندھا، کہا جاؤ حر تم دنیا میں بھی حر ہو آخرت میں بھی حر ہو۔ حر نے کہا مولا آخری وقت ہے معاف کیجئے۔ حبیب اپنے مظاہر کو اشارہ کیا کہ اپنا منہ میرے قریب، اپنا کان میرے قریب لاؤ۔ حبیب قریب آئے، کمزور آواز سے کہا ہے حبیب ہم تو دنیا سے چاہ رہے ہیں، تم حسین کو تنہا نہیں چھوڑنا، حسین کے اوپر اپنی جان نچھاور کرنا، حسین اس وقت در قیادہ میں ہے، میرے آقا کو تنہا نہیں چھوڑنا۔ لعنت اللہ علیہ